اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روحانی چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کو رمضان المبارک کا 14واں 15واں اور 16واں روزے کے متعلق جو وظائف بتانے جا رہا ہوں اس کی تفصیل یوں ہے۔ وظائف بتانے سے پہلے ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ کی مہربانی ہے اگر آپ میرے چینل کو لائک کریں گے، نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی آپ کی مہربانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم فی سبیل اللہ، اللہ کے جو رمضان المبارک کی جو یہ برکت ہے، اس کے جو معاملات ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو یہ وظائف بتا رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ یہ وظائف کریں گے اور آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آپ نے اب کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ توبہ کی آیت، آخری آیت جو ہے اس کو آپ نے وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کر۔ اب ناظرین آ جائے گی زور کی نماز، تو ناظرین زور کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ زور کی نماز کے بعد ناظرین آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب 41 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اب عصر کی نماز آ جائے گی، اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر ہو سکے تو اس کے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس کے ساتھ بھی 21 مرتبہ آپ جو ہے وہ آپ اللہ آپ کا بڑا کرے الحم شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بعد نماز عصر۔ تو اب آپ ناظرین مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 5واں کلمہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور یہ پڑھنے کے بعد بعد از نماز عشاء آپ نے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور یہ رمضان شریف کا دوسرا جمعہ ہے، تو 2 نفل آپ نے شکرانے کے پڑھنے ہیں، اور اس میں الحم شریف کے بعد 11 مرتبہ آپ نے قول شریف پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ ناظرین آ جائے گا 14 روزے کے وظائف۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں 15ویں روزے کے وظائف۔ بعد از نماز فجر آپ نے سورۃ فتح 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فتح پارہ نمبر 26 میں ہے، اس کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جناب آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ بعد از نماز ظہر صلاۃ الحاجت 4 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ 4 صلاۃ الحاجت کی جو نماز ہے وہ میرے چینل پر ہے، وہ اس کی پوری ترتیب لکھی ہوا ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو نماز کو پڑھنا ہے، کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، تو اس کی پوری ترتیب ہے، وہ آپ میرے چینل پر صلاۃ التسبیح کے نام سے ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں پوری ترتیب ہے۔ آگے آ جائیں جناب بعد نماز عصر، تو آپ عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب نماز مغرب آ جائے گی، یہ میں آپ بتا رہا ہوں 14ویں روزے کے وظائف۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں، تو حل مشکلات کے لیے ہے، تو یہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب بعد از نماز عشاء آپ نے آپ نے
جو پڑھنا ہے اس عشاء کی نماز سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ناظرین اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ نماز تراویح کے بعد۔ تو اب ناظرین آ جائے گا 16واں روزہ۔ تو 16ویں روزے میں آپ نے بعد فجر کی نماز پہلے سب سے پہلے لیتے ہیں۔ اگر آپ ماشاءاللہ روزے سے پہلے اگر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اگر وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کس ترتیب سے پڑھیں، تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور سرکار کا معمول بھی تھا۔ کبھی آپ 2 رکعت پڑھتے تھے، کبھی آپ 4 پڑھتے تھے، کبھی آپ 6 8 12، یہ ان کی ترتیب ہے، لیکن آپ جتنی آپ کی میں طاقت ہے وہ پڑھ لیں، وہ اس کی آگے میں بتاتا ہوں۔ تو آپ 16ویں روزے میں آپ نے فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اور آ جائے گی جناب ظہر کی نماز، تو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ناظرین اس کے بعد آپ نے کام کیا کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اب جناب آ جائے گی مغرب کی نماز کے بعد، تو آپ نے 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین یہ ہے نماز مغرب کا وظیفہ۔ اب آ جائے گی نماز عشاء، اور اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ نماز تراویح سے فارغ ہو کر آپ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، وہ میرا چینل پر آگے بھی میں نے بتا دیا ہے، اس کے اوپر اس کی پوری ترتیب ہے۔ یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں 16ویں روزے کا وظائف۔ جب یہ آپ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں گے نا، تو آپ اس کے بعد آپ نے یہ 11 مرتبہ یہ 7 سلام پڑھنے ہیں، بہت فائدہ ہوگا آپ کے پورے سال کے جو مشکلات ہیں نا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ اب محنت آپ نے کرنی ہے، اور یہ اتنی محنت بھی نہیں ہے رمضان میں، یہ چھوٹا سا اور تو آدمی کو کام نہیں ہوتا، کم از کم یہ چھوٹے سا وظائف ہیں، یہ اگر کر لیں تو اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں کیا چاہیے۔ تو ناظرین آپ نے کام کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے 11 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سلام علی ابراہیم، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سلام علی الیاسین، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سلام حی مطلع الفجر۔ تو ناظرین یہ آپ نے 7 سلام ہے، سوری اس میں نا چھٹا سلام رہ گیا تھا، تو آپ نے پڑھنا ہے سلام علی طبتم فادخلوا خالدین، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سلام علی حی مطلع الفجر، سلام حی حتی مطلع الفجر۔ سوری اس وقت وہ زبان اٹک رہی ہے، واللہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ 16ویں روزے کا وظیفہ ہے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں آپ اس کو اس ترتیب سے پڑھیں گے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین ایک اور بات، وہ میں آپ کو جو نماز تہجد کی بات بتانے جا رہا تھا تو ناظرین نماز تہجد کا جو طریقہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو طریقہ پڑھتے تھے ان کے ساتھ تو ہم اپنا مناظرہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، الحمد شریف کے بعد آپ نے جو آیت الکرسی پڑھیں گے ایک بار، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ 3 دفعہ
آپ کل شریف پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 مرتبہ پڑھیں اور 1 رکعت پوری کریں۔ اسی طرح آپ دوسرے رکعت میں آئیں گے، الحمد شریف کے بعد آپ جو پڑھیں گے آیت الکرسی پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کل شریف پڑھیں گے۔ تو اس ترتیب سے آپ جو پڑھیں گے تو یہ آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، آپ کی ہمت ہے، آپ 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ نے اپنی ہمت کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اگر آپ صبح و شام جو ہے وہ استغفر اللہ یا ایو یا قیوم برحمتک کا استغیث پڑھیں، رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین پڑھیں، بس استغفار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہیں۔ تو یہ جتنا وقت یہ جو رمضان کی بابرکت ساتیں ہیں نا، یہ دن بدن ہم سے نکل رہی ہیں، یہ پتہ نہیں آگے زندگی ہے کہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ تھوڑی سی جو محنت ہے اس کو قبول فرما رہے اور مزید ہمت دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔